دیکھیے، ہمارے جسم کا ایک اصول ہے جو قدرت نے ہمارے جنم کے ساتھ وہ جسم کو سکھا کے بھیجا ہے. اس اصول کو کہتے ہیں ہومیوسٹیسس، کہ ہمارے جسم نے ہر طرح سے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے. اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں برقراریت کا اصول، کہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے ہمارے جسم نے برقرار رکھنا ہے، اور ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، بلڈ شوگر کو برقرار رکھنا ہے، اور ایسی ہزاروں چیزوں کو برقرار رکھنا ہے. تو برقراریت کا اصول ہے، یہ انسانوں کے دوام کے لیے یا ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے 100 یا 101 ہو جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر بیچ میں آ جاتے ہیں جسم کی مدد کرنے کے لیے کہ اس کو واپس 98.4 پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوبارہ سیدھی راہ پہ ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ بخار اتر جاتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان خود ہی کوئی ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے کہ یہ برقراریت خراب ہو جاتی ہے. جیسے کہ سخت گرمی میں کوئی کام کرتا ہے تو ہیٹ سٹروک ہو جاتی ہے، تو اس کے جسم کا نظام بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر وہ ہسپتال پہنچتا ہے، اور پھر اسے دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے دماغ میں سینکڑوں ہزاروں نیورو ٹرانسمیٹرز یا کیمیکلز ہیں، جن میں سے زیادہ امپورٹنٹ 16 ہیں، ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ 5 ہیں، ان میں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بھائی ایک دو نشے کی بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈوپامین ہے. تو جب ہم اس کے ساتھ فڈلنگ کرتے ہیں یا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں تو ڈوپامین بڑھتی ہے، یا چائے کافی پیتے ہیں تو ڈوپامین بڑھتی ہے، یا کوئی نشئی حرکت کرتے ہیں تو ڈوپامین بڑھتی ہے. نشئی حرکت ہوتی ہے جو ہمارے اندر کا جو اینیمل ہے، جو وہ پسند کرتا ہے، تقویت محسوس کرتا ہے، اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ نشئی حرکتیں ہوتی ہیں. یا پھر نشہ بذات خود اگر ہم کرتے ہیں تو وہ جا کے ان امپورٹنٹ کیمیکلز کی راہ میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں. کبھی وہ ان کیمیکلز کو باہر کے کیمیکل یا نشے سپورٹ کرتے ہیں، کبھی اپوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم چائے پیتے ہیں تو ہم جسم میں کیفین بھیجتے ہیں، اور کیفین جا کے ہمارے جسم کے ایک اپنے کیمیکل کے ساتھ الجھتی ہے جسے اڈینوسین کہتے ہیں. اڈینوسین ایک ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والا کیمیکل ہے کہ جو اس وقت بڑھتا ہے جب ہم تھک جاتے ہیں، تو وہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے. تو یہ اڈینوسین کی وجہ سے ہے کہ ہمیں نیند آنے لگتی ہے اور ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جس کا نیکسٹ ایکشن یہ ہے کہ ہم اب سو جائیں، اب ہم آرام کریں، اب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں. لیکن ہم کیفین لے لیتے ہیں، کافی چائے لے لیتے ہیں، ہم نکوٹین لے لیتے ہیں، جو کہ ایڈینوسین کو پرے ہٹا کے خود اس کی جگہ براجمان ہو جاتی ہے، اور دماغ کو ایک الٹ میسج ملتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے کوئی نہیں ہیں اور ہمیں کوئی نیند نہیں آئی ہوئی. لیکن ایکچولی تو پس پردہ نیند اور تھکاوٹ موجود ہوتی ہے، تو پھر ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر آگے کے کیمیکلز بھی ہیں جو کہ چرس ہو سکتا ہے، شراب ہے، کوکین ہے، جو بھی چائے ہے اس میں کیفین تو ہوگی. تو جو چائے ہے تو اس میں تو کیفین تو ہوگی. سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کیمیکل باہر سے جائے گا یا تو وہ کسی اندر کے کیمیکل کے ساتھ سپورٹ دے گا. جیسے اگر آپ نے باہر سے نارکوٹک بھیجا ہے تو اندر جو نارکوٹک ہے یہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کے اثر کو بڑھائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ باہر سے نارکوٹک لیں گے تو اندر کا نارکوٹک جو ہے وہ پیدا ہونا بند ہو جائے گا، اور جب آپ باہر کا نارکوٹک چھوڑیں گے تو وڈرال ہوگا، تکلیف ہوگی، چند دن کے بعد وہ وڈرال بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہومیوسٹیسس ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہمارا جسم برقراریت کا عادی ہے. حتیٰ کہ جب ہم
سال 2 سال کوکین یا ہیروئن یا شراب پیتے ہیں تو اب ہمارا جسم نئی بات سیکھ لیتا ہے کہ ان کو بھی برقرار رکھنا ہے، ان کو اپنا لیتا ہے جسم ایز دیئر اون، ان کو اپنا سمجھ لیتا ہے. اور پھر جب ہم شراب نہیں پیتے، پھر جب ہم کوکین یا ہیروئن نہیں کرتے یا چرس نہیں پیتے تو ہمارا جسم فساد کرتا ہے.